کہ مختلف قسم کے کینسر صرف موٹاپے کی وجہ سے ان کا رسک بڑھ جاتا ہے، جیسے یوٹرس کا، کڈنیز کا، لیور کا، کولون کا، بڑی آنت کا اور جگر کا، اور اسی طرح لیڈیز میں جو چھاتی کے اندر کینسر ہو جاتے ہیں، بریسٹ کینسرز، وہ بھی اسی وجہ سے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر طاہر یونس ہے، میں ایڈوانس لیپروسکوپک بیریاٹرک سرجن ہوں۔ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور اس کے بعد میں USA چلے گیا تھا۔ وہاں پر میں نے 10 سال گزارے، اپنی پوری جنرل سرجری کی ٹریننگ مکمل کی، امریکن بورڈ آف سرجری کی ڈگری لی۔ اس کے بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین فرانسسکو سے ایڈوانس لیپروسکوپک اینڈ بیریاٹرک سرجری کے اندر میں نے اپنی فیلوشپ مکمل کی۔ اس کے بعد میں نے فردر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اوبیسٹی کے اندر یا موٹاپے کے علاج میں، اور امریکن بورڈ آف اوبیسٹی میڈیسن کی بھی کوالیفیکیشن لے لی۔ ان سب کے بعد پھر میں سعودیہ چلے گیا تھا اور وہاں پر میں ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ چیئرمین آف سرجیکل ڈپارٹمنٹ کے طور پہ انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر کے اندر 10 سال گزارے۔ انٹرنیشنل میڈیکل سینٹر ایک کافی مشہور ہاسپٹل ہے جدہ کا، اور وہاں پر اللہ کے شکر ایز اے چیئرمین آف سرجری اینڈ کنسلٹنٹ میں نے کوئی 3000 سرجریز مکمل کی۔ اب میں پاکستان آ چکا ہوں اور اب میں یہاں پر اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ میں ایور کیئر ہاسپٹل، ڈاکٹرز ہاسپٹل اور حمید لطیف ہاسپٹل میں اس وقت پریکٹس کر رہا ہوں۔ جو اسپیشل انٹرسٹ ہے وہ ہے موٹاپے کے علاج میں، اس لیے کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ موٹاپے کی وجہ سے مختلف جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو موٹاپے کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر، جس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہو جاتی ہے، سوشل وتھڈرال بھی ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس کا ایک میکینیکل امپیکٹ بھی ہے جسم پہ، اور میٹابولک امپیکٹ۔ میکینیکل امپیکٹ اس لیے کیونکہ اس وزن کی وجہ سے جسم کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، جوڑوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رات کو جب سوتے ہیں تو گردن پہ دباؤ کی وجہ سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور آکسیجن کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے بندہ سو جاتا ہے۔ اس کو ہم سلیپ ایپنیا بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو سلیپ ایپنیا کی وجہ سے پھر ماسک لگا کے رات کو مشین کے ساتھ سانس لینا پڑتا ہے تاکہ ان کی آکسیجن برقرار رہے، اور میجورٹی جو کاز ہے وہ یہی ہے کہ جو گردن کے اوپر ان کے موٹاپے کا وزن بڑھ رہا ہے۔ تو جب ہم موٹاپے کا علاج کر دیتے ہیں، ان کے یہ وزن ختم ہو جاتا ہے اور مشین سے کے بغیر وہ اپنی نیند مکمل کر لیتے ہیں، اور ان کی صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے، جوڑوں میں تکلیف چلے جاتی ہے، چلنا پھرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو موٹاپا ہے اس کا ایک میٹابولک امپیکٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب موٹاپا بڑھتا ہے تو جو فیٹ کی ڈیپوزیشن بڑھنی شروع ہو جاتے ہیں مختلف جسم کے اعضاء کے اندر۔ پھیپڑوں کے اندر فیٹ جمع ہونے کی وجہ سے آکسیجن کا ٹرانسفر مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چلنے میں سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی میں تو چلتے چلتے میرا سانس پھول جاتا ہے اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے وہ آکسیجن کی ڈلیوری نہیں ہو رہی خون کے اندر۔ اسی طرح جب فیٹ لبلبے میں جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ انسولن پروڈیوس تو ہوتی ہے جسم کے اندر، لیکن وہ انسولن کام نہیں کر سکتی۔ ہم اس کو انسولن ریزسٹنس بولتے ہیں میڈیکل زبان میں، اور اس کی وجہ سے ڈائیبٹیز ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائیبٹیز ایسے لوگوں میں ہو جاتی ہیں۔ عمومی طور پہ پھر ان کے شوگرز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور شوگر کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب شوگر خون میں بڑھتا ہے تو وہ جو شوگر کے جو مالیکیول ہیں وہ خون کی جو بلڈ ویسلز ہیں، جو نالیاں ہیں، ان کے اندر زخم کر دیتی ہیں، اور ان زخموں کے اندر پھر کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خون کی نالیاں تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور مختلف جسم کے اعضاء کو خون نہیں پہنچتا۔ جیسے کہ دماغ کو خون نہیں پہنچتا تو اللہ نہ کرے سٹروک ہو جاتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ دل کی نالیوں میں خون کی کمی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں، اور دل کے آس پاس فیٹ جمع ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ خون کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے،
اور اسی طرح سے جب یہ خون کی کمی ہو جاتی ہے گردوں میں تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھتا ہے، اور گردوں کے اوپر امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ فیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے شوگر کے مریض اگر شوگر نہ کنٹرول کریں تو ان کے گردے کے فنکشن کم ہونے کی وجہ سے پھر وہ ڈائلیسس پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح خون کی نالیوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے پاؤں کے اندر خون نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے پاؤں کے اندر زخم بننے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہیل نہیں ہوتے۔ تو یہ سب شوگر کی بیماریاں ہیں، اور شوگر کی مین وجہ اس وقت ہمارے ماحول کے اندر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، جس کی مین سبب جو ہے وہ موٹاپا ہے، اور موٹاپے کے اندر خاص طور پہ جب لبلبے کے اندر فیٹ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب وزن کم ہو جاتا ہے وہ فیٹ ختم ہو جاتی ہے اور لبلبہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، انسولن ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے اور واپس شوگر ختم ہو جاتی ہے، دوائیاں نہیں لینی پڑتی۔ تو یہ سب موٹاپے کی وجہ سے ہے، اس لیے موٹاپے کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جب فیٹ کی ڈپوزیشن ہو جاتی ہے جگر کے اندر، تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں جی مجھے فیٹی لیور ہو گیا، الٹرا ساؤنڈ پہ آ گیا فیٹی لیور ہو گیا، یا جگر کا سائز بڑھ گیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ جو فیٹ ہے جگر کے اندر وہ آہستہ آہستہ سوزش کرنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر جگر کے اندر فائبروسس ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو سیلز ہیں وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جگر اپنا سائز شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بلبلے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم بولتے ہیں سیروسس، یعنی جگر کے فیلئر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر فیٹی لیور آئے گا۔ دوسری علامت اس کے بعد پھر اگلی سٹیج کی یہ ہے کہ جو بلڈ ٹیسٹ کریں گے، لیور فنکشن ٹیسٹ، یا جس کو LFT لوگ بولتے ہیں، تو انزائم لیور کے جو جگر کے انزائم ہیں وہ نمبرز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خطرے کی نشانی ہے، اس میں بہت ضروری ہے کہ موٹاپے کو فوراً علاج کیا جائے۔ تو اسی طرح سے جسم کے جو مختلف اور حصے ہیں، جیسے لیڈیز کے اندر خاص طور پہ یہ جو فیٹ ہے جو جمع ہونے شروع ہو جاتی ہے، یہ ہارمونز ایسے پروڈیوس کرتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو ماہواری پہ اثر پڑتا ہے، اور جو اووریز ہیں وہ اپنے ایگ نہیں پروڈیوس کر سکتی، مہینے کا جو ہر مہینے جو ایگ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا، اور یوٹرس میں بھی چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو اس وقت ہمارے ماحول میں انفرٹیلیٹی ہے، یا جس کو بانجھ پن لوگ ہمارے عام زبان میں بولتے ہیں کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا ایسٹروجن جسم میں بن رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موٹاپے کی وجہ سے۔ تو جب ہم موٹاپے کا علاج کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ کا شکر ہے وہ ایسٹروجن ختم ہو جاتا ہے اور ماہواری نارمل ہو جاتی ہے، اور فوراً وہ دوبارہ سے حمل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آپ نے سنا ہوگا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم، یا جس کو عام زبان میں لوگ PCOS بھی سننے میں آتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پہ اووریز میں بہت سارے بلبلے بن گئے ہیں، اس کی بھی یہی وجہ ہے۔ تو جب ہم موٹاپے کا علاج کرتے ہیں تو PCOS بھی ختم ہو جاتے ہیں، جو چہرے پہ لیڈیز کے بال آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو بار بار مائیگرین کے اٹیکس ہو رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے علاوہ موٹاپے کا ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ ہے کہ دل کی مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں، اور ہارٹ اٹیکس، اور لائف سپین کی کمی ہو جاتی ہے، کوالٹی آف لائف کم ہو جاتی ہے، اور جو سب سے زیادہ نقصان دہ والی بات یہ ہے کہ کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ میڈیکل ریسرچ نے بہت زیادہ اس کو پروو کیا ہے کہ مختلف قسم کے کینسر صرف موٹاپے کی وجہ سے ان کا رسک بڑھ جاتا ہے، جیسے یوٹرس کا، کڈنیز کا، لیور کا، کولون کا، بڑی آنت کا، اور جگر کا، اور اسی طرح لیڈیز میں جو چھاتی کے اندر کینسر ہو جاتے ہیں، بریسٹ کینسرز، وہ بھی اسی وجہ سے ہیں۔ تو میرے خیال سے موٹاپا جو ہے اس کا علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا امپیکٹ جسم کے بہت سارے اعضاء پہ پڑتا ہے، اور اس لیے میں نے فیل کیا تھا کہ اس کے اندر اسپیشلائزیشن کرنا اور اس کے علاج کے لیے زیادہ ٹریننگ لینا بہت ضروری تھا، اور وہ کر کے الحمدللہ اب میں پاکستان میں یہ سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں، جس میں ہم لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں، اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان کے لائف میں کیا کیا اس وقت چینجز ضروری ہیں تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں، کس طریقے سے وہ اپنے زندگی کے اندر گریجولی ایکسرسائز کو انٹروڈیوس کر سکیں، اپنے ڈائٹ کو ماڈیفائی کر سکیں، ہیلتھی ڈائٹ اپنا سکیں، اور جب اگر ضرورت پڑے تو ہمارے کچھ میڈیکل علاج بھی ہیں وزن کو کم کرنے کے لیے، وہ بھی ہم آفر کرتے ہیں پیشنٹس کو۔ اور اگر وزن بہت زیادہ ہو جائے، جیسے کچھ لوگوں کے اندر ہم جب ان کے انالیسس کرتے ہیں تو ان کے اندر 30، 40، 50 اور 100 کلو زائد وزن بھی ہوتا ہے، تو جب اتنا زیادہ وزن زائد ہو جائے اس کو میڈیکلی یا لائف سٹائل کے ساتھ کم کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ خاص طور پہ ایسے سٹیج پہ آ کے
ایکسرسائز بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر شوگر ہو تو ڈائٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کے اندر پھر بیریاٹرک سرجری بہت زیادہ کامیاب ہے، اور بیریاٹرک سرجریز کی وجہ سے ان ساری چیزوں کا بڑا اچھا علاج ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے بیریاٹرک سرجری کے اندر، اور لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، بلکہ اکثر ڈاکٹروں کو بھی اس کے بارے میں نہیں آئیڈیا کہ بیریاٹرک سرجری کا ایک بہت زیادہ امپیکٹ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کافی عرصے کے لیے ریمیشن میں چلے جاتے ہیں۔ ریمیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوگرز نارمل ہو جاتے ہیں، باڈی اپنا شوگر کنٹرول خود ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو دوائیاں نہیں لینی پڑتی، اور اگر دوائیاں بہت زیادہ لے رہے ہوں تو کم از کم ان میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اور بہت معمولی دوائی ان کو لینی پڑتی ہے۔ اور اگر 10 سال بھی وہ اس طرح ریمیشن میں رہیں، ہاں ریسرچ نے یہ پروو کیا کہ ان 10 سال کے اندر ان کی جو خون کی نالیوں کی ہیلتھ اتنی زیادہ امپروو ہو جاتی ہے کہ جو میں نے آپ کو شوگر کے مسائل بتائے تھے وہ سب یعنی ان میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، اور کوالٹی آف لائف اینڈ چانسز آف ڈیزیز بہت کم ہو جاتے ہیں، کوالٹی آف لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیریاٹرک سرجری کا سب سے بڑا ایک فائدہ ہے کہ شوگر ختم ہو جاتی ہے، اور ہمارے اس وقت پاکستان میں اور جنوبی ایشیا کے اندر اس وقت شوگر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو ایک تو شوگر بھی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے چاہے وزن ابھی کم نہ بھی ہوا ہو، اور 1 سال کے اندر 30 سے 50% انسان کا جسم کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو میرے مریض ہوتے ہیں وہ 180 کلو کے ہو جاتے ہیں، 180 کلو کے ہوتے ہیں تو وہ 90 تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ 100 تک چلے جاتے ہیں، کچھ اوپر نیچے ہوتے ہیں، اور جو ریزلٹس ہیں وہ کئی فیکٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ایج بھی ہے، لائف سٹائل بھی ہے، کئی فیکٹرز ہیں جو امپیکٹ کرتے ہیں ریزلٹس کو، لیکن ایوریج کے طور پہ 30 to 50% وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا وزن اس وقت بڑا ہوا ہو، بی ایم آئی آپ کا زیادہ ہو، اور آپ کو وہ ساری تکلیفیں جو میں نے مینشن کی ہیں، تو پھر آپ پلیز مجھے یو کین بک این اپوائنٹمنٹ تھرو دا مرہم پلیٹ فارم کے تھرو مجھ سے بکنگ کر لیں، اور میں پھر آپ کے ساتھ فردر اس کو ڈسکس کر کے آپ کو پھر مشورہ دے دوں گا۔ ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں۔